تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کا ایک اہم ستون ہوتی ہے۔ آج ہم پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں کے سفر کا ایک آپ کہہ لیں تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ جو دستاویزات ہمارے پاس ہیں وہ 1947 سے لے کر 21ویں صدی کے اوائل تک کا احاطہ کرتی ہیں۔ مختلف کانفرنسیں، کمیشن، پالیسیاں، سب کچھ ہے۔ جی، اور ان دستاویزات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں تعلیم کے مقاصد کیسے بدلے، ٹھیک، کون سی حکمت عملی اپنائی گئی اور کون سے چیلنجز بار بار سامنے آئے۔ مقصد صرف تاریخ کو دہرانا نہیں بلکہ ان پالیسیوں کے پیچھے جو سوچ تھی بالکل، اور ان کے اصل اثرات کیا ہوئے ان کو سمجھنا ہے تاکہ پتہ چلے آج کا نظام کیسے بنا۔ جی یہی مقصد ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کی کہانی میں کون سے اہم موڑ آئے۔ تو شروعات کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد نومبر 1947 میں کراچی میں پہلی تعلیمی کانفرنس ہوئی۔ جی دیکھیں، ایک نئے ملک کے لیے تعلیم کا راستہ طے کرنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ اس کانفرنس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ 1947 کی کانفرنس نے ایک طرح سے بنیاد رکھی تھی۔ سب سے بڑا زور تو تھا قومی اتحاد پیدا کرنے پر۔ ظاہر ہے، ایک نیا ملک، مختلف صوبے، تو تعلیم کو ایک جوڑنے والی قوت کے طور پر دیکھا گیا۔ اسی لیے اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی سفارش ہوئی اچھا، تاکہ صوبوں میں رابطہ بڑھے۔ ساتھ ہی جمہوری اقدار اور شہریوں کو ان کے حقوق و فرائض سے آگاہ کرنا یہ بھی اہم سمجھا گیا۔ اور وہ انگریزی والی بات؟ ہاں، وہ بھی دلچسپ تھی۔ انگریزی کو غلامی کی نشانی سمجھا گیا اور کہا گیا کہ اسے بتدریج ختم کیا جائے گا۔ لیکن ایسا ہوا تو نہیں؟ خیر نہیں، عملی طور پر تو نہیں ہوا۔ خیر، سفارش تو یہی تھی۔ یعنی شروع سے ہی زبان کا مسئلہ ایک اہم پوائنٹ بن گیا۔ قومی اتحاد اور جمہوری اقدار کے علاوہ کیا عملی تعلیم یا ٹیچرز ٹریننگ پر بھی بات ہوئی تھی؟ اساتذہ کی تربیت کو لازمی قرار دیا گیا، ٹھیک، تاکہ وہ جدید طریقوں سے پڑھا سکیں۔ تکنیکی تعلیم کو منظم کرنے کے لیے کاؤنسلز بنانے کی سفارش کی گئی، کیونکہ ملک کو ہنرمند افراد کی ضرورت تھی۔ خواتین اور بالغوں کی تعلیم پر بھی زور تھا، خواندگی بڑھانے کے لیے۔ اور پھر نظام کو چلانے کے لیے ایک سینٹرل ایڈوائزری بورڈ اور یونیورسٹیوں کے درمیان رابطے کے لیے ایک انٹر یونیورسٹی بورڈ بنانے کی تجویز بھی تھی۔ یعنی ایک منظم ڈھانچے کی طرف پہلا قدم تھا۔ جی بالکل۔ ٹھیک، تو 1947 میں ایک خاکہ سا بن گیا۔ پھر تقریباً ایک دہائی بعد 1959 میں ایک بڑا قدم اٹھایا گیا، قومی تعلیمی کمیشن، جسے شریف کمیشن بھی کہتے ہیں۔ جی، شریف کمیشن۔ اسے اکثر ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ شریف کمیشن اس لیے اہم تھا کہ اس نے پہلی بار پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک پورے تعلیمی نظام کا ایک تفصیلی نقشہ پیش کیا، مطلب ایک مکمل پلان۔ اچھا، یعنی ایک مکمل روڈ میپ۔ جی، اس نے ہر سطح کے لیے واضح مقاصد بیان کیے۔ مثال کے طور پر پرائمری سطح پر صرف لکھنا پڑھنا سکھانا نہیں، بلکہ بچوں کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی نشوونما، اچھی شہریت کا شعور، خود اعتمادی، محنت کی عظمت، ان پہلوؤں پر بھی زور دیا گیا۔ اور نصاب وغیرہ؟ نصاب کو بچے کی ضرورت کے مطابق بنانے اور عملی طریقوں سے سکھانے کی بات کی گئی۔ رٹے پر زور کم کرنے کی کوشش تھی۔ یعنی تعلیم کو صرف کتابوں تک نہیں رکھا گیا بلکہ کردار سازی اور عملی زندگی کی تیاری پر بھی توجہ دی گئی۔ اچھا، اور سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن کے بارے میں کیا خاص تجاویز تھیں؟ سیکنڈری تعلیم یعنی 6 سے 12ویں تک، اس کے مقاصد اور بھی وسیع تھے۔ آزادانہ سوچ، تحقیق کا جذبہ، لیڈرشپ کوالٹیز، سماجی ذمہ داری اور ہاں، اسلامی اقدار کا فروغ بھی شامل تھا۔ نصاب میں کیا تبدیلی تھی؟ نصاب میں لازمی اور اختیاری مضامین رکھے گئے تاکہ طلباء اپنی دلچسپی کے مطابق شعبہ چن سکیں۔ ٹھیک، اور اعلیٰ تعلیم میں جدید مضامین جیسے بزنس ایڈمنسٹریشن، جرنلزم، سوشیالوجی، یہ متعارف کرانے کی سفارش کی گئی۔ اور امتحانات کا نظام سنا ہے اس میں بھی کچھ تبدیلی تجویز ہوئی تھی؟ جی، ایک اہم تبدیلی تھی۔ 75% نمبر بیرونی امتحان کے اور 25% داخلی جائزے کی بنیاد پر، اوہ، تاکہ رٹے کے بجائے قابلیت جانچی جا سکے۔
یہ تو کافی بڑا شفٹ تھا۔ جی، اور تحقیق کو اساتذہ کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن، کیا اسے بھی اہمیت دی گئی؟ ہاں جی، بالکل۔ تکنیکی اور ووکیشنل تعلیم کو باقاعدہ تعلیمی نظام کا حصہ بنانے پر زور تھا۔ پولی ٹیکنک اداروں کو کالج کا درجہ دینے کی بات ہوئی، اور ملک بھر میں ووکیشنل اسکول کھولنے کی تجویز تھی، جہاں ریڈیو ریپیئرنگ، فرنیچر سازی، اس طرح کے ہنر سکھائے جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ تعلیم صرف ڈگری نہ دے، روزگار کے قابل بھی بنائے۔ بالکل۔ یہ سب سننے میں تو بہت جامع اور متاثر کن لگتا ہے، لیکن کیا اس کمیشن پر کوئی تنقید بھی ہوئی؟ کیا اس کے تمام پہلو قابل عمل سمجھے گئے؟ تنقید تو ہوئی، بالکل ہوئی۔ ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ کمیشن نے اسلامی نظریے اور اقدار کو وہ اہمیت نہیں دی جو پاکستان کے قیام کی بنیاد تھی۔ اچھا۔ کہا گیا کہ اچھے شہری اور سائنسدان بنانے کی بات تو ہے، مگر اچھے مسلمان بنانے پر اتنا زور نہیں۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ یہ نظام کافی حد تک برطانوی ماڈل پر تھا اور شاید مکمل طور پر ہمارے سماجی اور ثقافتی پس منظر سے ہم آہنگ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور پہلو یہ بھی اٹھایا گیا کہ پبلک اسکولوں پر زور دینے سے، جو معیاری لیکن مہنگے تھے، یہ تاثر ملا کہ یہ نظام زیادہ تر اشرافیہ کے لیے ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ پالیسی کتنی ہی اچھی ہو، اس کا اطلاق اور سماجی اثرات مختلف ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں 1970 کی دہائی کی طرف۔ جی۔ وہ سیاسی اور سماجی طور پر ایک ہنگامہ خیز دور تھا۔ کیا اس کا اثر تعلیمی پالیسیوں پر بھی نظر آیا؟ یقیناً آیا۔ 1970 میں ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں ایک رپورٹ آئی۔ ہاں، نور خان رپورٹ۔ جی، اس نے اسلامی اقدار، قومی یکجہتی اور خاص طور پر سائنسی اور تکنیکی تعلیم کی اہمیت پر دوبارہ زور دیا۔ ایک اہم بات اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کی تھی تاکہ فیصلے مقامی ضروریات کے مطابق ہوں، یعنی ڈی سینٹرلائزیشن۔ بالکل۔ لیکن اصل بڑی تبدیلی آئی 1970-80 کی پالیسی میں۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ کیا اس میں کوئی انقلابی قدم اٹھایا گیا؟ 2 بڑے اقدامات تھے۔ پہلا، تعلیم کو بتدریج مفت اور لازمی کرنا، پہلے پرائمری تک پھر میٹرک تک۔ ٹھیک۔ اور دوسرا، اور شاید سب سے زیادہ بحث طلب قدم، 1 اکتوبر 1972 کو تمام نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینا۔ نیشنلائزیشن۔ جی، نیشنلائزیشن۔ اس کا اعلان شدہ مقصد تو یہ تھا کہ نجی اداروں میں اساتذہ اور عملے کا استحصال ختم ہو اور انہیں سرکاری اداروں کے برابر سہولیات ملے۔ لیکن اس کے اثرات تو کافی دور رس ہوئے ہوں گے۔ جی بالکل۔ قومی تحویل میں لینا یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اساتذہ کے لیے تو شاید یہ فائدہ مند رہا ہو۔ ہاں، اساتذہ کو یقیناً مالی تحفظ ملا، ان کے پے اسکیل بہتر ہوئے۔ لیکن کیا اس سے تعلیمی معیار یا نظام پر کوئی منفی اثر پڑا؟ اور طلباء کے لیے کیا کیا گیا؟ طلباء کے لیے بھی کافی کچھ کیا گیا۔ مفت تعلیم، زیادہ وظائف، بینکوں سے آسان قرضے، سفری رعایتیں، میڈیکل سہولیات اور سستی کتابوں کے لیے بک بینکس کا قیام۔ نئی یونیورسٹیاں بنی، جیسے بلوچستان یونیورسٹی۔ کچھ کالجوں کو یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ تحقیق کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس قائم ہوئے۔ اور یو جی سی؟ ہاں، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC، جو جامعات کی نگرانی اور فنڈنگ کرتا ہے، وہ بھی اسی دور میں فعال ہوا، اور اسلامیات کو میٹرک تک لازمی کیا گیا۔ لیکن نیشنلائزیشن کے منفی اثرات؟ ہاں، وہ بھی تھے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اس سے مقابلے کی فضا ختم ہوئی، سرکاری نظام پر بوجھ بہت بڑھ گیا۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کا کردار؟ وہ تو کئی سالوں تک بالکل محدود ہو گیا۔ یعنی ایک طرف سماجی انصاف کی کوشش تھی تو دوسری طرف نظام کی استعداد اور معیار پر سوالات اٹھے۔ کیا اس دور کے تمام تجربات کامیاب رہے، جیسے وہ سیمسٹر سسٹم کا سنا تھا؟ نہیں، سب نہیں۔ سیمسٹر سسٹم متعارف تو کرایا گیا، لیکن شاید اساتذہ اور طلباء اس تبدیلی کے لیے تیار نہیں تھے یا وسائل ناکافی تھے، تو وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوا اور بعد میں اسے واپس لینا پڑا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پالیسی بنانا ایک بات ہے اور اسے کامیابی سے نافذ کرنا بالکل دوسری۔ بالکل۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں 20ویں صدی کے آخری حصے اور 21ویں صدی کے آغاز کی طرف۔ 1978 کی پالیسی میں کیا خاص بات تھی؟ 1978 کی پالیسی میں اسلامی نظریے اور قومی شناخت پر بہت زیادہ زور تھا۔ مقصد واضح طور پر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا تھا۔ ٹھیک۔
پرائمری تعلیم عام کرنے کے لیے مسجد اسکولوں کا منصوبہ بنایا گیا تاکہ بچے دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اچھا، مسجد اسکول۔ جی، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان لازمی قرار پائے اور عربی کو بھی مڈل کی سطح پر لازمی کیا گیا۔ خواندگی بڑھانے کے بڑے اہداف رکھے گئے۔ کتنے بڑے؟ مثلاً 2010 تک 100% خواندگی کا ہدف تھا۔ 100% خواندگی 2010 تک؟ یہ تو بہت ہی بڑا ہدف تھا۔ کیا یہ حاصل ہو سکا؟ نہیں، بدقسمتی سے نہیں۔ 1978 کی پالیسی کے بہت سے اہداف، خاص طور پر خواندگی کے، وہ ادھورے ہی رہے۔ وجوہات وہی پرانی؟ جی، وجوہات وہی پرانی تھیں۔ فنڈز کی کمی، منصوبوں پر عمل درآمد میں سستی، اساتذہ کے لیے ناکافی سہولیات اور مراعات۔ یہ ایک مستقل مسئلہ رہا ہے کہ اعلانات تو بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے وسائل اور عملی اقدامات کم پڑ جاتے ہیں۔ تو پھر 90s کی دہائی میں کیا ہوا؟ کیا کوئی نئی سمت اختیار کی گئی؟ 1992 اور 1998 کی پالیسیوں میں کیا اہم تھا؟ 1992 کی پالیسی نے پھر سے جدیدیت، تنقیدی سوچ اور عملی تعلیم پر زور دیا۔ ایک اہم تبدیلی یہ تھی کہ نجی شعبے کی دوبارہ حوصلہ افزائی کی گئی۔ یعنی نیشنلائزیشن سے واپسی؟ ایک طرح سے جی، لیکن ساتھ ہی ان کی نگرانی کا بھی کہا گیا۔ اسی پالیسی کے تحت نیشنل ٹیسٹنگ سروس (NTS) کا قیام عمل میں آیا۔ ہاں، NTS۔ اس کا مقصد پروفیشنل کالجوں میں داخلوں کو شفاف بنانا تھا۔ IT کے فروغ اور تعلیمی بجٹ کو مجموعی قومی پیداوار (GNP) کے 5% تک لے جانے کا ہدف رکھا۔ 5%؟ یہ تو آج تک نہیں ہو سکا۔ ہاں، یہ ہدف آج تک پورا نہیں ہوا۔ نصاب میں ماحولیات، کمپیوٹر، آبادی جیسے موضوعات شامل کرنے کی بات ہوئی۔ او اور اے لیول کے لیے ماڈل اسکول کھولنے اور NTS کو مزید وسعت دینے کا بھی ذکر تھا۔ اسی دوران عالمی سطح پر بھی سب کے لیے تعلیم، ایجوکیشن فار آل (EFA) اور پھر ملینیم ڈیولپمنٹ گولز (MDGs) جیسی مہم چل رہی تھیں۔ جی، پاکستان نے بھی ان میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا کیا اثر ہوا؟ EFA اور MDGs نے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ 2015 تک تمام بچوں، خاص طور پر لڑکیوں کو پرائمری تعلیم تک رسائی دے اور صنفی امتیاز ختم کرے۔ ان اہداف کو قومی پالیسیوں کا حصہ بنایا گیا؟ جی، بنایا گیا، لیکن عملی صورتحال دیکھیں تو زیادہ نہیں بدلی۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس (HDI) میں پاکستان کا درجہ کم ہی رہا۔ اور بجٹ؟ تعلیمی بجٹ بھی تجویز کردہ سطح سے بہت نیچے۔ مثلاً 2007-08 میں صرف 2.44%۔ تو عالمی وعدوں اور مقامی حقائق میں بہت بڑا فرق رہا۔ تو ان تمام دہائیوں کی پالیسیوں کا جائزہ لینے کے بعد کیا ہم کچھ مستقل اور بنیادی چیلنجز کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو بار بار سامنے آئیں؟ بجائے اس کے کہ ہم ایک لمبی فہرست بنائیں، کیا انہیں چند بڑے موضوعات میں بانٹا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، میرے خیال میں ان تمام چیلنجز کو 3-4 بڑے حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی مسئلہ ہے رسائی اور مساوات کا، ایکسیس اینڈ ایکویٹی۔ رسائی اور مساوات، ٹھیک۔ یعنی کیا تمام بچوں، خاص طور پر دیہی علاقوں کی بچیوں، غریب طبقے اور معذور بچوں کی معیاری تعلیم تک رسائی ہے؟ خاندانگی کی کم شرح اور صنفی امتیاز، یہ سب اسی مسئلے کا حصہ ہیں۔ پھر وہ لسانی مسئلہ بھی ہے، اردو انگلش میڈیم کا فرق جو سماجی تقسیم کو گہرا کرتا ہے۔ اور مدارس اور جدید اسکولوں کا فرق؟ جی، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ رسائی اور مساوات، یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا بڑا موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا بڑا موضوع ہے معیار اور مطابقت، کوالٹی اینڈ ریلیونس۔ معیار اور مطابقت۔ کیا جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ معیاری ہے؟ کیا نصاب جدید دور اور ملک کی معیشی ضروریات سے ہاں آہنگ ہے؟ کیا وہ طلباء میں تنقیدی سوچ پیدا کر رہا ہے؟ اساتذہ کی تربیت کا معیار، امتحانی نظام؟ بالکل، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ اور تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بے روزگاری کا مسئلہ بھی اسی سے جڑا ہے کہ کیا تعلیم انہیں عملی زندگی کے لیے تیار کر رہی ہے؟ کوالٹی ایشورنس کا نظام کیسا ہے؟ جی، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ رسائی و مساوات، معیار و مطابقت، اور تیسرا بڑا چیلنج ہے وسائل اور انتظام، ریسورسز اینڈ مینجمنٹ، یعنی فنڈنگ اور مینجمنٹ۔ جی، تعلیم کے لیے ہمیشہ سے فنڈز کی کمی کا رونا رہا ہے۔ بجٹ مختص کرنے کے وعدے پورے نہیں ہوتے۔ پھر جو وسائل ہیں ان کا استعمال کتنا مؤثر ہے؟ کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ٹھیک سے کام کر رہی ہے؟
کیا ہمارے پاس منصوبہ بندی، نگرانی اور تشخیص کے لیے مطلب مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کے لیے قابل اعتماد ڈیٹا اور نظام موجود ہے؟ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم MIS کتنا فعال ہے؟ انتظامی کمزوریاں؟ جی یہ سب اسی میں شامل ہیں۔ یہ تینوں رسائی و مساوات، معیار و مطابقت اور وسائل و انتظام واقعی ان تمام پالیسیوں کے دوران بار بار اٹھائے جانے والے بنیادی مسائل کا احاطہ کرتے نظر آتے ہیں۔ جی بالکل۔ خاص طور پر صنفی مساوات اور وہ جو آپ نے ذکر کیا شمولیتی تعلیم یعنی انکلوسیو ایجوکیشن، وہ بھی اسی دائرے میں آتے ہیں۔ جی ہاں، صنفی مساوات صرف لڑکیوں کے داخلے تک محدود نہیں بلکہ نصاب میں خواتین کی مثبت اور متوازن نمائندگی، دقیانوسی تصورات کو ختم کرنا، یہ سب شامل ہے۔ اور شمولیتی تعلیم، اضافی وسائل دونوں چاہیے۔ یہ سب انہی 3 بڑے چیلنجز سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک طویل اور پیچیدہ سفر رہا ہے جس میں نیک نیتی سے پالیسیاں تو بنتی رہیں لیکن ان پر عمل درآمد اور مطلوبہ نتائج کا حصول وہ ہمیشہ ایک چیلنج رہا۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ قومی شناخت، معاشی ترقی، سماجی انصاف، اسلامی اقدار، عالمی تقاضے، یہ مختلف ترجیحات پالیسیوں کو متاثر کرتی رہیں۔ کبھی ایک پہلو پر زور رہا، کبھی دوسرے پر۔ جی، لیکن بنیادی مسائل جیسے سب تک معیاری تعلیم کی رسائی، وسائل کی فراہمی اور پالیسیوں پر مؤثر عمل درآمد، یہ چیلنجز کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے سامعین سوچ سکتے ہیں، کیا تعلیمی پالیسیوں میں قومی نظریے اور اقدار پر زور دینے اور عالمی سطح پر مقابلے کے لیے جو ضروری جدید مہارتیں ہیں ان کو فراہم کرنے کے درمیان ایک مؤثر توازن تلاش کرنا ممکن ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یا پھر یہ کہ کاغذ پر بننے والی پالیسیاں چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوں، جب تک زمینی حقائق خاص طور پر وسائل کی تقسیم میں عدم مساوات اور انتظامی ڈھانچے کی کمزوریاں موجود ہیں، کیا وہ واقعی کوئی بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں؟